الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نماز کسی صورت میں بھی قضا ہو جائے تو اس قضا کو ادا کرنا ضروری ہے، چاہے جان بوجھ کے نماز قضا ہو یا کسی بھی عذر کی بنا پہ نماز قضا ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں اس کی قضا کو ادا کرنا ضروری ہے۔ البتہ جو عذر کی بنا پر نماز قضا ہوتی ہے، مثال کے طور پر بندہ رات کو سوتا ہے اور صبح کوئی اسباب بھی نہیں ہے جن کے ساتھ وہ جاگ سکے اور خود بھی اس کی آنکھ نہیں کھلتی، اور جب وہ جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ صبح یعنی سورج طلوع ہو چکا ہے، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ فجر کی نماز کو قضا کرے گا۔ اس صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوگا، اور جب وہ قضا کو ادا کرے گا تو انشاءاللہ اس کی کمی پوری ہو جائے گی۔ البتہ جو بندہ جان بوجھ کے نمازیں چھوڑتا ہے اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ اس قضا کو ادا کرے۔ البتہ یہ ہے کہ جب وہ جو اس کی نماز قضا ہوئی ہے تو اس کو جب ادا کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کی معافی بھی مانگنی ہے جو اس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے۔ نماز کون کون سی قضا کرنی ہے، یعنی کہ فرض بھی ہوتے ہیں، سنتیں بھی ہوتی ہیں، نفل بھی ہوتی ہیں، تو ان میں سے یاد رکھیں کہ صرف فرضوں کی قضا، یعنی کہ فجر کی نماز اگر رہ جاتی ہے تو 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، یعنی وہ فطروں کی بھی قضا لازمی ہے۔ اسی طرح جو فجر کی نماز ہے، اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور اسی دن زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ قضا کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ 2 سنتیں بھی ساتھ پڑھیں گے اور 2 فرض پڑھیں گے، اور اگر زوال کا وقت شروع ہو گیا اور ظہر کے ٹائم یا اس کے بعد آپ قضا کریں گے تو اس صورت میں آپ صرف 2 فرض قضا کریں گے۔ قضا کرنے کا وقت کون سا ہے؟ قضا کوئی بھی نماز جو ہوتی ہے اس کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس وقت میں آپ نے کرنی ہے، جو قضا نماز ہوئی ادا ہے اس ٹائم کرنی ہے، بلکہ جب آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ صرف 3 اوقات ہیں جن میں منع ہے: جب سورج طلوع ہو رہا ہو تقریباً 10 منٹ، جب سورج غروب ہو رہا ہو غروب آفتاب وہاں پہ بھی تقریباً 10 منٹ، اور اسی طرح دن کے وقت یعنی کہ جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی تقریباً 10 منٹ کا ٹائم ہے۔ یہ تینوں اوقات یعنی کہ غروب آفتاب کے وقت اور طلوع آفتاب کے وقت اور زوال کے وقت، ان 3 اوقات میں آپ قضا نماز یعنی جو قضا نماز ہوئی وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جب چاہیں آپ کی جو قضا کی ہوئی نمازیں ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فجر کے ٹائم کیونکہ نفلی نماز منع ہے، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی نفلی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، تو ان اوقات میں کیا ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ کوشش کی جائے، علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ فجر کے وقت یا عصر کے بعد آپ اگر کوئی قضا نماز ادا کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کوشش یہ کریں کہ لوگوں کے سامنے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ لوگ جب دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ایک پڑھا لکھا اور باشعور انسان وہ قضا نماز کو ادا کر رہا ہے اور دیکھنے والا یہ سمجھے تھوڑا سا کم علم والا ہو، وہ سمجھے گا کہ یہ شاید نفل پڑھ رہا ہے، تو ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس فتنے سے بچنے کے لیے کوشش کی جائے کہ ان اوقات میں اگر آپ نے کوئی قضا نماز ادا کرنی ہے تو وہ چھپ کے کی جائے، یعنی لوگوں کے سیاح سامنے نہ کیجیے۔ بہرحال ان اوقات میں آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، نماز جس صورت میں بھی قضا ہوگی اسی صورت میں آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سفر پہ ہیں تو سفر میں جو نمازیں آپ کی قضا ہوں گی وہ جب آپ مقیم ہو گئے ہیں تو وہاں پر جب آپ نے اس قضا کو ادا کرنا ہے تو وہیں یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے وہ سفر والی ہی اس قضا کو ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سفر میں تھے، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی نمازیں آپ کی قضا ہو گئیں، رہ گئیں، آپ گھر جا کے اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ 2 فرض ظہر کے پڑھیں گے، 2 عصر کے پڑھیں گے، 2 عشاء کے پڑھیں گے۔ اور اسی طرح اگر سفر کے دوران آپ کے پاس وقت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی پچھلی نمازوں کو جو قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کر لوں، تو وہاں پر بھی آپ نے وہاں پہ 4 فرض پڑھنے، یعنی جو اصل نماز آپ نے پڑھنی ہے وہ 2 فرض پڑھنے ہیں، اور جو قضا نماز جو پچھلی آپ کی رہ گئی ہیں اس کو جب ادا کریں گے تو وہ 4 فرض پڑھیں گے، کیونکہ جب آپ کی وہ نماز قضا ہوئی تھی اس وقت آپ مسافر نہیں تھے۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ یاد رکھ لیں، جو صاحب ترتیب ہوتا ہے اس کے لیے الگ حکم ہے۔ صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں پوری زندگی میں 6 سے زائد نمازیں قضا نہ ہوئی ہو، یعنی کہ اگر اس کی ہوئی بھی ہیں تو اس نے ادا کر لی، یعنی قضا جو ہوئی تھی وہ ادا کر لی ہیں، اب زندگی بھر کی نمازوں میں سے اس کی 6 سے زیادہ قضا نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے، یعنی ظہر کی قضا ہو گئی ہے تو وہ عصر کے ٹائم پہلے وہ ظہر کی قضا کرے گا، قضا جو ہے وہ ادا کرے گا، اور اس کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھے گا۔ اسی طرح اگر مغرب کی نماز اس کی قضا ہو گئی ہے
اور عشاء کے وقت وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ پہلے عشاء نہیں پڑھے گا، پہلے وہ مغرب کی قضا ادا کرے گا اور اس کے بعد وہ عشاء کی نماز پڑھے گا۔ اگر اس کی دن کی 4 نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ پہلے 4 پوری کرے گا، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے گا۔ اگر اس نے پہلے پڑھ لیا تو وہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب ایک خاص جو مسئلہ ہے وہ ہے قضاء عمری کا۔ قضاء عمری یہ ہے کہ عمر بھر کی قضا اس کو ادا کرنا۔ انسان کی زندگی میں بہت ساری نمازیں رہ جاتی ہیں اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یاد بھی نہیں ہوتا کہ کون سی نماز رہ گئی ہے، کتنی رہ گئی ہیں، کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ اب انسان کو شعور آ گیا، سمجھ آ گئی اور دل چاہا کہ میں اپنی پوری جتنی قضا ہو گئی میں ان کو ادا کر لوں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے تو یہ یاد رکھ لیں، ایک من گھڑت حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جمعے والے دن 2 یا 4 رکعت نماز نفل پڑھے گا اور اس طرح پڑھے گا تو اس کی عمر بھر کی جو ہے نا وہ نمازیں جو جتنی بھی قضا ہوئی ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ تو یہ صرف اور صرف من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کی عمر جتنی گزر چکی ہے اور اس عمر کے جتنے حصوں میں آپ کو یاد ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ نے ایک اندازہ لگانا ہے، اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے، جمع کرنا ہے، اور مثال کے طور پر 10 سال بنتے ہیں، 20 سال بنتے ہیں، ہر دن کی 5 نمازیں ہیں، ان سب کو جمع کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کی 1000 نماز بن گئی ہے، تو آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیں اور ان کو قضا جو ہوئی ان کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ اب اس میں علماء نے ایک آسان طریقہ لکھا، وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ کی بہت زیادہ نمازیں رہ گئی اور یاد بھی نہیں ہے، اب اس کو آپ نے ادا کرنا ہے تو اس کا طریقہ آسان یہ ہے کہ اب ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لیں۔ مثال کے طور پر فجر کے ٹائم فجر کی پڑھیں، ظہر کے وقت ظہر کے 4 فرض ساتھ پڑھ لیں، قضا جو ہے وہ ادا کر لیں، اسی طرح عصر کی، اس طرح مغرب کی، اس طرح عشاء کی۔ آپ روزانہ ایک دن 5 وقت آپ وہ 5 نمازیں جو قضا ہوئی وہ ادا کریں گے تو ایک دن کی آپ کی وہ قضا مکمل ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح جب مہینہ گزرے گا تو 1 مہینے کا وہ قضا پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح جب سال گزرے گا تو وہ سال کی جتنی قضا ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ تو اس طرح آپ اندازہ لگائیں گے کہ اگلے 15-20 سال میں جب آپ روٹین سے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جو پچھلی آپ کی قضا ہوئی ہے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ وہ نیت کیا کرے گا، کہ اب اسے یاد تو ہے نہیں کہ کون سے سال میں کس دن میں کون سی نماز قضا ہوئی ہے، تو نیت کس طرح کرے گا؟ تو اس کا بھی علماء نے بڑا آسان طریقہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نیت کریں نا تو آپ یہ نیت کریں، مثال کے فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت نماز فجر کی جب نیت کریں گے تو آپ کہیں کہ جو میری پہلی قضا ہوئی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی 50 نمازیں قضا ہوئی ہیں، اب آپ نے ایک ادا کر دی ہے، آپ نے کہا پہلی میری ادا ہو جائے، تو اب آپ کی آئے گی 49۔ اگلے دن آپ کی 49 میں سے جو دوسرے نمبر پہ تھی وہ پہلے نمبر پہ آ گئی، تو دوسرے دن پھر آپ جب نیت کریں گے تو آپ کہیں گے جو میری پہلی قضا ہے۔ تیسرے دن پڑھیں گے پھر یہی کہیں گے کہ میری وہ جو پہلی قضا ہوئی ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح پہلی کرتے 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 آپ کی نمازیں ساری ادا ہو جائیں گی، یا پہلی کا لفظ بول لیں یا آخری کا بول لیں، تو اس طرح آپ کو نیت کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو اس طرح کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جو جتنی بھی فرض نمازیں قضا ہو گئی ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اور آخری ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جب ہم نفلی نماز پڑھتے ہیں، یعنی ظہر کے بعد ظہر کی نماز میں بھی، مغرب کی میں بھی، عشاء میں بھی جب ہم نفل پڑھتے ہیں تو کیا اس ان اوقات میں کیا نفلوں کی جگہ پہ ہم قضا نماز پڑھ لیں؟ تو بالکل پڑھ لیں، اس لیے کہ قضا جو نماز آپ کی ہوئی ہے وہ فرض ہے اور یہ نفلی نماز ہے، تو اس سے زیادہ اس نماز کی اہمیت ہے، تو آپ وہ جو قضا ہوئی ہے اس کی جگہ پہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ کوشش یہ ہونی چاہیے آپ یہ نوافل بھی پڑھیں اور ساتھ وہ جو فرض نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں وہ بھی ادا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔